بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابو طلحہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہیں اپنے اموال باغات میں بیرہا نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا اور وہ مسجد کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے اور وہاں کا شیریں پانی نوش فرمایا کرتے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو، تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ بے شک بیرہا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے۔ میں اس کے ثواب اور اس کے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق آپ جیسے اور جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، اور تم نے جو کہا میں نے اسے سن لیا، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسے ہی کروں گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں ورنہ دل کی مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ریشے والی چیزیں زیادہ استعمال کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باء کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کیلے زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر سانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح و شام مساج کریں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں مددگار ہیں۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر
کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ بادام، پستہ سمیت تمام خشک میوہ جات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پیر بھگوئیں۔ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، خواہ اپنے زیورات میں سے کرو۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے شوہر عبداللہ کے پاس واپس آئی تو میں نے کہا، آپ غریب آدمی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ ان کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کریں، اگر تو جائز ہو تو میں تم پر صدقہ کروں، ورنہ پھر تمہارے علاوہ کسی اور پر کروں۔ وہ بیان کرتی ہیں، عبداللہ نے مجھے فرمایا، آپ خود ہی جائیں۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کھڑی تھی، اسی بھی میرے والا ہی مسئلہ درپیش تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باروب شخصیت تھے، پس بلال ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے انہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں آپ سے مسئلہ دریافت کرتی ہیں کہ وہ اپنا صدقہ اپنے خامندوں اور ان کے زیر پرورش یتیم بچوں کو دے سکتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے متعلق نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ زینب کہتی ہیں، بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ایک انصاری خاتون ہے اور ایک زینب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی زینب؟ انہوں نے عرض کیا، عبداللہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے لیے دگنا اجر ہے، رشتہ داری کا اجر اور صدقے کا اجر۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ جن کو نظر کی کمزوری ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بصیرو پڑھ لیا کریں، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی اور شوگر جیسی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔ جو کا پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ فاسٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپے کی زد میں آ جاتا ہے۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو۔ لیموں کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ زور لگا کر پخانا کبھی مت کرو، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ رات کو ہر قسم کی ٹیبلٹ کھانے سے گریز کریں۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے
تو بھیڑ کا دودھ استعمال کیا کریں۔ کریلا کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھایا کرو۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کرو۔ کبھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو 1 کپ چائے میں تھوڑی سی خسخاس ڈال کر جوش دے کر اسے پی لیں۔ چند منٹوں میں بدن سے تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں اور جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، پس تم مجھ سے زیادہ بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتی ہے۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نمک اور میٹھا زیادہ کھانے سے آپ کے پسینے میں اضافہ ہوگا۔ دہی زیادہ کھاؤ، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔